اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سر سید احمد خان اور ان کی جو ٹو نیشن تھیری ہے کہ کب انہوں نے یعنی کہ اپنی تھیری کو جو ہے بدلا۔ مطلب پہلے تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں یہ دونوں یونائٹ رہ سکتے تھے، لیکن کس معاملے کے بعد جو ہے آپ نے اپنی اس تھیری کو بدلا اور پھر آپ نے کہا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اچھا، یہ جو ہمارا ٹاپک ہے ایک تو یہ تھوڑا سی یعنی کہ علی گڑھ کے موومنٹ کو بھی ڈسکس کرے گا کہ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد یا آپ کی اپنی زندگی کے ہی آخری یعنی کہ سالوں کے اندر کہ علی گڑھ کی موومنٹ جو ہے وہ کہاں سے کہاں شفٹ ہو گئی، یعنی کہ کس کے ہاتھوں سے کس کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی یعنی کہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کی جو ٹو نیشن تھیری ہے اس کا کیا رول تھا۔ یہ جو ٹاپک ہمارا ہے یہ پچھلے ٹاپک جو کہ اس سے پہلے میں نے اپلوڈ کر دیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر اگر دیکھتے ہیں تو آپ کی جو تھیری تھی کہ مطلب سر سید احمد خان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی تھی کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک یونائٹی کے طور پر دیکھیں، آپ ان کو ایک جزو کے طور پر دیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ نے انڈین ایسوسی ایشن کے اوپر آپ نے اپنی ایک سپیچ کے اندر جب میٹنگ ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ I took to both Hindus and Muslims with the same eye and consider them as my own eyes۔ آپ نے کہا تھا کہ میں ہندو اور مسلمانوں کو مطلب بالکل ایک جیسا اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دیکھتا ہوں، یعنی کہ ایسی سیم آنکھوں کو دیکھتا ہوں، اور وہی آنکھیں جو ہیں وہ یعنی کہ میری ہیں۔ مطلب آپ نے یہ کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دراصل بالکل ایک جیسے ہی ہیں، اور اگر ایک کو درد محسوس ہوا تو دوسرے کو بھی اس چیز کا فیل ہوگا، کیونکہ دونوں ہی جو ہے وہ برٹش رول کے انڈر ہیں اور دونوں ہی برٹش رول کے انڈر سے وہ نکلنا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ کون سا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے سر سید احمد خان نے جو ہے اپنی اس تھیری کو آپ نے بدلنے پر مجبور ہو گئے؟ واقعہ ہوا تھا سر سید احمد خان کی زندگی کے اندر ہی بنارس میں 1867 کے اندر، جب اردو ہندی کنٹروورسی جو ہے اس کے بعد آپ نے اپنا اوپینین جو ہے وہ چینج کر لیا تھا۔ سر سید احمد خان جو ہے وہ کچھ ہندو لیڈرز کی وجہ سے جو کہ یعنی کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی اور کچھ دوسرے ہندو لیڈرز جو کہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کو بالکل بائیکاٹ یعنی کہ سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنے ڈیسیجن جو ہیں یا جو اپنے انٹرسٹ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سامنے آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ہندو لیڈر جو ہیں وہ ہندی لینگویج کو آفیشیل لینگویج کا اور کورٹ لینگویج کا درجہ دینا چاہتے تھے۔ وہ کیا چاہتے تھے کہ جو پرشین سکرپٹ کے اندر اردو ہے اس کو ریپلیس کیا جائے ہندی لینگویج کے ساتھ، اور یہ جو ہندی لینگویج ہے یہ دیوانگری سکرپٹ کے اندر جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی۔ یہ ہندی لینگویج جو تھی جس نے ریپلیس ہونا تھا اردو کے ساتھ، یہ دیوانگری سکرپٹ کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد سر سید احمد خان نے جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پر آپ نے ریئلائز کر لیا تھا کہ ہندو جو ہیں وہ مکمل طور پر ایگیٹیشن کے اوپر بیس ہیں، مطلب وہ صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کو زیادہ یعنی کہ فوکس دے رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کو بالکل بھی فوکس نہیں دے رہے، اور وہ لہٰذا ہمارے سے ان کا جو کلچر اور یہ باقی سارا نظام ہے ان کا وہ ہم سے سیپریٹ سسٹم ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے علی گڑھ موومنٹ کے امپیکٹس کیا پڑے تھے مسلمانوں کی زندگی کے اوپر۔ علی گڑھ کے جو امپیکٹ پڑے تھے وہ ہم نے کچھ پچھلی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کر لیے تھے۔ علی گڑھ موومنٹ جو ہے جو کہ یعنی کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے طور پر بھی وہ ہمارے سامنے آئی تھی، اس موومنٹ کے اندر مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر سوشلی، پولیٹیکلی، کلچرلی، اکانومیکلی اور ایجوکیشنل کے حوالے سے مسلمانوں کو اجاگر کیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مسلمانوں کے لیے نئی امید کے دروازے کھولے گئے، ان کے لیے نئی نئی ایجوکیشنل اپرچونٹیز اوپن کی گئی، ان کے لیے اکانومک پراسپیرٹی جو ہے اب انہیں باقاعدہ طور پر نظر آنی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ علی گڑھ یونیورسٹی کا امپیکٹ یہ پڑا تھا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ ماڈرن ایجوکیشن کو وہ جو ہے یعنی کہ ماڈرن ایجوکیشن اور جو خاص طور پر انگلش ایجوکیشن جو ہے اور ماڈرن سائنس جو ہے اس کے اندر وہ علم حاصل کر رہے تھے، اور یہی علم جو ہے یہی جو ایجوکیشنل ان کے یعنی کہ اندر بدلاؤ تھا، ایجوکیشنل اپرچونٹیز تھیں، یہ ان کے لیے زندگی ان کی اپنی ٹرانسفارم کرنے کے لیے کافی تھیں، اور جس کے بعد مسلمانوں کو جو ہے باقاعدہ طور پر گورنمنٹ سروسز کے اندر اور ملٹری سروسز کے اندر جو ہیں ہائی پوسٹیں جو ہیں جو کہ اس سے پہلے صرف اور صرف ہندوؤں کے یعنی کہ کوٹے کے اندر آتی تھیں، اب وہ مسلمانوں کے کوٹے میں بھی آنے لگ گئی۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ علی گڑھ موومنٹ جو ہے اس کو سر سید احمد خان کی وفات کے بعد کس طرح کنٹینیو رکھنا پڑنا تھا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی تھی۔ سر سید احمد خان کی وفات 27 مارچ 1898 کو ہوئی تھی، جبکہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 1817 کے اندر جو ہے وہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اچھا، آپ نے کیا کیا تھا کہ اپنی زندگی کے اندر ہی
1889 کے اندر سر سید احمد خان نے ایک ٹرسٹ بل جو ہے وہ آپ نے پرپوز کیا تھا۔ اس ٹرسٹ بل کے تحت جو کالج کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ساری کی ساری ٹرسٹ کے ہینڈ اوور کر دی گئی تھی، یعنی کہ اس ٹرسٹ بل کے ذریعے کالج کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹرسٹ کے ہاتھوں کر دی گئی تھی۔ اب جب تک سر سید احمد خان آپ زندہ رہے تھے تو وہ اس ٹرسٹ کو، جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے، اس کی آپ نگرانی کرتے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد پھر آپ کے جو بیٹے ہیں جن کا نام سید محمود ہے، ان کو اس بورڈ آف ٹرسٹی کا سیکریٹری بنا دیا گیا، لیکن وہ انیبل تھے، یعنی کہ ان کے اندر وہ کمپیٹنٹ ایبلٹیز نہیں تھیں کہ جو کہ اس کالج کی ایڈمنسٹریشن کو رن کرنے کے لیے ریکوائر تھیں، لہٰذا جلدی انہوں نے اپنی اس پوسٹ سے ریزائن کر دیا تھا۔ اچھا، پھر سید محمود کی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یا ان کے استعفیٰ دینے کے بعد علی گڑھ کی جو موومنٹ ہے وہ ہاتھ آئی تھی بورڈ آف ٹرسٹی کی، جو یعنی کہ ممبرشپ ہے، یا ان کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ یعنی کہ سیکریٹری آف بورڈ آف ٹرسٹیز تھے، وہ بنائے گئے نواب محسن الملک صاحب کو۔ نواب محسن الملک صاحب باقاعدہ طور پر ایک کمپیٹنٹ اور لائل انسان تھے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ نے کالج کے جو مطلب ایڈمنسٹریشن ہے یا بورڈ آف ٹرسٹی جو ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح ایڈمنسٹر کیا، اس کے اندر باقاعدہ طور پر وہ تمام ریفارمز آپ نے انٹروڈیوس کروائیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ریکوائر تھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اردو لٹریچر کو اس میں کافی حد تک پروموٹ کیا۔ نواب محسن الملک نے جو ہے ایک ایشو بہت بڑا جو ہے وہ آپ نے ریزالو کیا تھا کالج کے گروپ کے درمیان، یعنی کہ کالج کے دو گروپ بن گئے تھے، دو ہاسٹائل گروپس تھے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کالج کے اندر۔ ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ یورپین سٹاف کو ریکروٹمنٹ دی جائے، جبکہ دوسرا یہ کہتا تھا کہ ان کو ریکروٹمنٹ جو ہے وہ نہ دی جائے، یعنی کہ ایک اگینسٹ تھا اور دوسرا ان کے فیور میں تھا۔ لیکن اسی معاملات کو سلجھاتے ہوئے اور نواب محسن الملک جو ہیں وہ 1907 کے اندر آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ نواب محسن الملک کی وفات کے بعد پھر جو بورڈ آف ٹرسٹیز کے سیکریٹری بنائے جاتے ہیں وہ تھے نواب وقار الملک صاحب۔ نواب وقار الملک صاحب جو ہیں وہ مولانا محمد علی جوہر کے گروپ سے بلانگ کرتے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر کا جو گروپ ہے وہ یورپین سٹاف کی ریکروٹمنٹ کے خلاف تھا، لہٰذا دوبارہ سے کالج کے اندر جو ہے وہ ڈسپلن کی خلاف ورزیاں ہونا شروع ہو گئیں اور کالج کے جو معاملات ہیں وہ ایک بار پھر یعنی کہ دشمنی کے اندر کنورٹ ہو گئے۔ اچھا، اس وقت جو کالج تھا اس یعنی کہ وہ سینٹر آف ریفارم بن چکا تھا اور یہاں پر بہت زیادہ جو نیشنل ایکٹیوسٹس ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے تھے اور انہوں نے نیشنل سینٹیمنٹس جو ہیں مسلمانوں کے درمیان وہ انہوں نے کافی حد تک بڑھا دیے تھے، اور یوں پھر 1912 کے اندر نواب وقار الملک نے سچویشن کو ہینڈل نہ کرتے ہوئے آپ نے 1912 کو جو ہے وہ یہاں سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اچھا جی، اب نواب وقار الملک صاحب جو ہیں انہوں نے تو 1912 کے اندر ریزائن دے دیا اپنی پوسٹ سے، کیونکہ وہ کالج کے ایکٹیوسٹس کو نہیں یعنی کہ کمپرومائز ان پہ کر پا رہے تھے، ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد پھر آتے ہیں نواب محمد اسحاق خان صاحب۔ نواب محمد اسحاق خان صاحب جو ہیں ان کو پھر سیکریٹری بنا دیا جاتا ہے نواب وقار الملک کے بعد۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر کاوشیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کالج کو یونیورسٹی کا جو درجہ ہے وہ دلایا جائے، یعنی کہ علی گڑھ کالج کو اب علی گڑھ یونیورسٹی کا جو درجہ ہے وہ دلوایا جائے گا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے کے لیے کہتی ہے کہ کم از کم آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ جو یعنی کہ روپے ہیں یہ ہونا ضروری ہیں، یعنی کہ 20 لاکھ کے اخراجات آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کالج کے پاس اتنے زیادہ اخراجات نہیں ہوتے تو ان کی مدد کرتے ہیں سر آغا خان۔ سر آغا خان جو ہیں وہ مطلب لوگوں کے درمیان اور کافی دوسرے بڑے بڑے ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اتنے اکاؤنٹ میں پیسے یعنی کہ ہمیں یونیورسٹی میں دیے جائیں، اور آغا خان جو ہیں یہ 1915 تک جو ہے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب جو گورنمنٹ ہے وہ انکار کر دیتی ہے کہ ہم اپ گریڈ نہیں کریں گے اس کالج کو، ایون کہ پیسے ہونے کے باوجود بھی۔ اب جب گورنمنٹ پیسے ہونے کے باوجود بھی کالج کو یونیورسٹی کا درجہ نہیں دیتی تو وہ کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہماری کچھ اور بھی کنڈیشنز ہیں، اگر آپ جب تک ان کو فلفل نہیں کریں گے ہم آپ کو یونیورسٹی کا درجہ نہیں دیں گے۔ لیکن اب یہاں پر جب ان کی ریکوائرمنٹس کی یا ان کی مزید کنڈیشنز کی بات آتی ہے تو پھر کالج جو ہے وہ دو گروپس کے درمیان ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لبرل گروپ، دوسرے ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ گروپ۔ ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہوتے ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں علی برادران،
ٹھیک ہے، یعنی کہ علی برادران جو کہ خلافت موومنٹ کو بھی لیڈ کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف جو لبرل لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کنڈیشنز کو مان لیا جائے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی کنڈیشنز کو نہیں مانیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ دونوں کے درمیان جو ٹرمائل کی صورتحال ہے وہ جاری رہتی ہے، اور آخر کار جو ہے ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہیں وہ پریویل کر پاتے ہیں اور مطلب گورنمنٹ کی کنڈیشنز کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب جب گورنمنٹ کو کنڈیشنز کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو کالج کو اپ گریڈ کرنے کا جو مطلب وہ معاملہ ہوتا ہے وہ یوں کا یوں ہی دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اچھا جی، ابھی نہیں، باتوں باتوں کے اندر ہی وقت آ جاتا ہے 1919 کا۔ 1919 کے اندر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو خلافت موومنٹ ہے وہ زور پکڑ رہی تھی۔ اب خلافت موومنٹ کو جو لیڈ کرنے والے یعنی کہ میجر تھے وہ تھے مولانا محمد علی جوہر۔ مولانا محمد علی جوہر کیا کہتے ہیں کہ یہ جاتے ہیں علی گڑھ کالج کے اندر۔ علی گڑھ کالج کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے باقاعدہ طور پر ہماری اس موومنٹ کو سپورٹ کریں، اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آپ یعنی کہ انسائٹ کرتے ہیں کہ آپ خلافت موومنٹ جو ہے وہ اس میں یعنی کہ اپنی ممبرشپ بڑھائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کالج کی جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈاکٹر ضیاء الدین۔ ضیاء الدین کیا کرتے ہیں، ضیاء الدین جو کہتے ہیں کہ وہ مطلب مولانا محمد علی جوہر کو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ خلافت موومنٹ کا حصہ نہیں بنے گا۔ لیکن بہت سارے بچے جو ہیں وہ ضیاء الرحمن کی بات کو ماننے یعنی کہ اس سے انکار کرتے ہوئے بھی وہ یعنی کہ کالج کو لیفٹ کر دیتے ہیں اور جو خلافت موومنٹ ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب جب خلافت موومنٹ کا وہ ساتھ دیتے ہیں تو یوں مطلب ان کو کالج سے وہ جو ہے خارج کر دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے بعد بہت سارے جو بچے ہیں وہ خلافت موومنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو ہم آل ان آل یہاں پر یہ لیکچر آج کا ختم کریں گے کہ جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ ہے، چاہے وہ یونیورسٹی کی حالت میں ہو یا چاہے وہ کالج کی صورتحال میں ہو، اس نے مسلمانوں کے اندر فریڈم موومنٹ جو ہے اس نے کافی حد تک جو ہے انکلکیٹ کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک نیا ملک جو ہے محب وطن وہ رکھتے ہیں اس کے لیے، اور آخر کار اس کی شکل جو ہے 1947 کے اندر ہمیں پاکستان کی صورت میں نظر آئی تھی۔ تھینک یو سو مچ، آج کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔